اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کے پیارے ویورز، آج ہم تلاوت کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5، یعنی کہ آیت نمبر 4 اینڈ 5 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب کہا، اذ کے میننگ جب، قال کے میننگ کہا، یوسف یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے باپ، یا کے میننگ اے ابتی باپ، انی میں نے، رأیتو دیکھا، لیکن ادھر ہم کہیں گے خواب میں دیکھا، احدا عشرہ 11، احدہ ایک، عشرہ 10، تو مل کر ہو گئے 11، 11 کوکبن ستاروں کو، کوکبن والشمس 11 ستاروں کو، اور وا کے میننگ اور، الشمس سورج کو، والقمر اور الشمس ہے، سو نہیں ہے غلطی ہوگی سوری، الشمس سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم دیکھا ہے ان کو، لی مجھ کو یا میرے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اس آیت میں ہم سورہ یوسف کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام جب اس ٹائم جو تھے وہ تقریباً 10-12 سال کے درمیان میں تھے، اسی لڑک پن کی ایج تھی اس کی، اور اس یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور تھے، ایک اس کا اپنا سگا بھائی تھا، بنیامین اس کا نام تھا، اور 10 اس کے ستیلے بھائی تھے جو باپ کی طرف سے تھے، ماں ان کی الگ الگ تھی۔ تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، جبکہ اس کے وہ 10 بھائی جو ہے وہ بڑے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے باپ تھے، جو کہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام جو بی بی سارہ سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جو بی بی ہاجرہ سے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے پھر 2 بیٹے تھے، تو اس میں سے ایک یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے سمیت۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی سے تھے، اور جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ پہلی بیوی سے تھے، جو کہ ان کی بڑی اولاد تھی، یعنی ایج میں وہ زیادہ تھے، وہ جوان تھے، بڑے بڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے اپنے باپ کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، اور وہ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دوسرے بھائی دیکھ کے تو وہ حسد کرتے تھے، ان کو حسد ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں تو پھر باپ کی نظر ہم پر ہو جائے گی، اس طرح وہ سوچتے تھے۔ تو باپ کو بھی پتا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ دوسرے بیٹے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حسد کرتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دوسرے بچوں کی نسبت، دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ظاہر ہے وہ ایک پیغمبر تھے، تو ہو سکتا ہے ان کو اشارہ بھی ملا ہو، ان کو پتہ بھی ہو کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک پیغمبر ہوں گے آگے جا کر، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ اور فراست جو ہے وہ دے گا، تو اس لیے شاید یعقوب علیہ السلام اس کی زیادہ حفاظت کرتے تھے، اور اس کو زیادہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جب دیکھا، خواب میں یعنی یہ لڑک پن میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابھی میں نے کہا بھی کہ یعنی 10 سے 12 سال کے درمیان میں یہ خواب ان کو نظر آیا، دیکھا اس نے، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنی طرف سجدہ کرتے ہوئے،
اب باپ کو تو پہلے سے بھی چونکہ وہ پیغمبر تھے اور اس خواب کو سن کر تو وہ اور زیادہ محتاط ہو گئے. تو اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ باپ کیا جواب دیتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کیا کہتا ہے. پڑھتے ہیں، قولا کہا، یا بنیا اے بیٹے، اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ تم بیان کرو، رؤیا کا دیکھا ہوا تمہارا یعنی تمہارا خواب، علی اوپر، اخوتے کا بھائیوں کو تیرے، فیکیدو پھر وہ تدبیر کریں گے، لک قیدا تیرے لیے تدبیر، یعنی پھر وہ کوئی تدبیر کریں گے تیرے لیے کوئی تدبیر. تو یہ تفسیر میں بتاؤں گی پھر زیادہ پتہ چلے گا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی. ان الشیطان بے شک شیطان، للانسان انسان کے لیے، لل کے میننگ کے لیے، انسانی کے میننگ انسان، عدو مبین دشمن ہے کھلا، اور بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان ہی نے تو جنت سے نکالا ہمارے بابا آدم کو، جس کی وجہ سے ہم بھی اب زمین پر ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اس امتحان میں ہیں. تو وہ تو کھلا دشمن ہے انسان کا. اللہ جگہ جگہ پر قرآن میں بتاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے، اگر انسان اسی طرح جنت میں ہوتے اور شیطان نہ ہوتا تو انسان بھی فرشتوں کی طرح اچھے ہی عبادت ہی کرتے اور ایک دوسرے کے لیے اچھائی ہی سوچتے، جس طرح جنت میں ہوگا. جو جنت میں جائیں گے ادھر پھر کسی کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا، کسی کے لیے حسد، کوئی برائی نہیں ہوگی. تو یہی شیطان ہے جو ادھر ہمیں ورغلاتا ہے، جو ہم برے کام کرتے ہیں، اور ہماری امتحان کی جگہ ہے کہ کون شیطان کے ورغلانے میں آئے گا اور کون اس سے بچ کے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے، اور پھر وہ اللہ کے قربت حاصل کرنے والے ہوں. تو اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خاموش کر دیا کہ یہ میرے بیٹے، نہ تم یہ خواب کسی کو بتانا، ایون اپنے بھائیوں کو اسپیشلی نہ بتانا، ورنہ وہ پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، نقصان کے لیے کوئی پلان کریں گے، کوئی تدبیر سوچیں گے. یعنی شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کی گات میں لگا رہتا ہے، وسوسہ اندازی کر کے تیرے بھائیوں کو تیرے خلاف اکسائے گا، کیونکہ خواب کی تعبیر بہت ظاہر تھی. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، جو بہرحال خاندانی نبوت میں سے تھے، نبی کی اولاد میں سے تھے، نبی در نبی کی اولاد میں سے تھے، تو ایسے واضح خواب کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ 11 ستارے جو ہے 11 بھائی ہے، اور چاند اور سورج جو ہے وہ ماں باپ ہے. تو یہ سب کسی وقت بھی یوسف علیہ السلام کی عظمت شان کے سامنے سر جھکائیں گے، یعنی خواب کا مطلب یہی تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اچھی طرح اس خواب سے پہلے بھی وہ محسوس کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے باپ کی ایک خصوصی محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اس کے جو ستیلے بھائی ہیں وہ دل ہی دل میں کڑتے ہیں. اور اب انہوں نے خیال کیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے نے، کہ اگر کہیں یہ خواب وہ سن پائے تو شیطان حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا دے گا، اور جوش حسد سے جو ہے ان کی آنکھیں بند کر کے تو ممکن ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو یوسف علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور خود ان کی بھی رسوائی ہو. اس لیے آپ یعنی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، ان پر ظاہر نہ کریں. یوسف علیہ السلام کے اپنے حقیقی بھائی جو کہ بنیامین تھے، بتایا بھی میں نے ابھی، تو اس کو بھی نہ بتائے، کیونکہ اس سے تو کوئی وہ نہیں تھی کہ وہ کسی کو بتا دیں گے جان بوجھ کر. لیکن یہ تھا کہ غلطی سے کہیں اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث ہے یہ. تو اس لیے ان کو کہنے سے بھی منع فرما دیا کہ بنیامین کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سب کو ورغلا دے گا. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے اور قصہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا پڑھیں گے. تو اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم.
یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ یہ تیرے کلام قرآن مجید کی تلاوت کی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، یا اللہ اس کے زیر زبر پیش میں تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔